بلال حبشی کہتا ہے محمد سا نہیں کوئی. پھر نماز معراج کا تحفہ ہے. آپ کو بتاؤں، نماز ایک لذت والا کام ہے، نماز ایک ذوق والا کام ہے. بزرگ تھے تو مجھ سے ایک دفعہ، میں بڑے دور سفر سے آیا بس سے واپس، تو مجھے کہنے لگے کوئی گاڑی کا ارینج کرو، بسوں پہ سفر نہیں ہوتے، کام خراب ہوتا ہے. تو میں نے ایسے ہی عرض کر دیا، میں نے کہا حضور اپنی گاڑی کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ بزرگوں کی سوچ ہے نا. فرمانے لگے اپنی گاڑی کا فائدہ ہے کہ نماز قضا نہیں ہوتی، جہاں وقت آتا ہے بندہ وہیں کھڑی کر کے پڑھ لیتا ہے، وہیں پڑھ لیتا ہے. بھائی نماز ایک لذت ہے، نماز ایک حسن ہے. پتہ ہے بہت سارے لوگ بے چین کیوں ہیں؟ نماز وجود کی ضرورت ہے. جب لوگ نماز نہیں نہ پڑھتے، اللہ تعالیٰ نے وجود کے اندر روٹی کی خواہش رکھی ہے، پانی کی خواہش رکھی ہے، نیند کی خواہش رکھی ہے، تو جس کو رب نے پیدا کیا اس کے وجود میں عبادت کی جگہ بھی رکھی ہے. تو جب ہم سویرے اٹھ کے نماز نہیں نہ پڑھتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہمارا دن صحیح روشن نہیں ہوتا. اس بندے کا دن اصل روشن ہوتا ہے جو سویرے اٹھ کے پہلے نماز ادا کرتا ہے. ظہر کا وقت آیا پھر نماز پڑھے، عصر کا وقت آیا، اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. ستون کا مطلب ہوتا ہے کہ جس پر چھت کھڑی ہوتی ہے. تو دین کی جو عمارت ہے نا، اس کی مضبوطی کب آئے گی؟ جب آپ کو ایک بات بتاؤں، پتے کی اس کو یاد رکھنا. بے نمازی بندہ جو ہوتا ہے نا، بے نمازی وہ دنیا کا سب سے بڑا بے وفا ہے اور سب سے بڑا ناشکرا ہے. آپ اگر بے نمازی سے وفا کی توقع کریں یا شکر کی توقع کریں کہ وہ کسی کا ساتھ دے گا، تو یہ زیادتی ہے. بڑی ٹھنڈی رات ہے اور بہت بڑی بات میں نے چھیڑ دی ہے. سب سے بڑا بے وفا اور ناشکرا بے نمازی ہے، اس لیے کہ جس نے رب کے ساتھ ہی وفا نہیں کی، جس نے ساری نعمتیں دینے والوں کا شکر ادا نہیں کیا، تو وہ تیرا میرا کیسے کرے گا؟ جو وہاں ہی نہیں جڑا. صحابہ کہا کرتے تھے کہ یا اللہ جنت میں بھی نماز کی توفیق دینا، وہاں بھی دل نہیں لگے گا. آپ یقین کریں، نماز اس طرح کا ایک عمل ہے کہ ایسے جیسے میرے ساتھ بچے سفر کرتے ہیں، تو ایک بچہ مجھے کہنے لگا حضرت آپ کو تو ٹینشن لگ جاتی ہے نماز کا وقت آتا ہے. تو میں کہتا ہوں یار نماز ایک ایسا ضروری کام ہے کہ ڈر لگتا ہے کسی جگہ یہ رہ نہ جائے. جس بندے نے نماز ہی نہیں پڑھی، باقی وہ کیوں ٹمکٹوئیاں مارتا ہے؟ لیکن آپ معراج شریف کی رات آئے، یہ نفل ہے، اور عشاء کی نماز، پھر فجر کی نماز. تو آپ نہ عشاء پڑھیں نہ فجر پڑھیں، تو ساری رات نفل پڑھ کے چلے جائیں. اس کا معنی کوئی نہیں، اس کا ترجمہ کوئی نہیں. اصل روٹی ہے. روٹی ایک بندہ کھاتا نہیں، وہ سلاد بھی کھایا جاتا ہے، پانی بھی پیے جاتا ہے، چٹنی بھی استعمال کرتا ہے، تو روٹی کھا نہیں رہا. تو اس کو کوئی بندہ بھی کھانا نہیں کہے گا، کہے گا اس نے تو بس ایسے ہی. تو نماز معراج کا تحفہ ہے. اور دیکھو یار، اس کی عظمت کو سمجھو، یہ وہ تحفہ ہے جو اللہ نے بھیجا ہے. اور آج تک مومن سمجھ ہی نہیں سکا کہ تحفہ اللہ نے بھیجا کس کے؟ نبی پاک کے ہاتھ. یہ چھوٹی بات ہے. وہ جعلی پیر، وہ لفنگا جو لوگوں کو کہتا ہے کہ نماز کوئی نہیں، ہم دل کی پڑھتے ہیں، اس بے حیا کو یہ نہیں خبر کہ سب سے بڑی معرفت کا نام نماز ہے. اس لیے کہ یہ تو وہ والی معرفت ہے جو اللہ نے اپنے نبی کے ہاتھ بھیجی ہے. درجے سارے ملتے ہی نماز سے، مقام سارے کھلتے ہی نماز پہ. میرے رسول پاک نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر نور کی ایک تجلی ڈالی جس سے حضرت موسیٰ بے ہوش ہوئے. فرمایا جب میرا امتی اللہ اکبر کہہ کے نماز کی نیت باندھتا ہے، رب کریم اس پر اس طرح کے نور کی 70 تجلیاں ظاہر فرماتا ہے. 70 تجلیاں. سمجھا ہی نہیں اس بات کو آج تک مسلمان. آپ یقین کریں جب اعلیٰ مقاصد کی بات ہوتی ہے تو میں ڈر جاتا ہوں. میں کہتا ہوں میں اس قوم سے کیا کہوں کہ جہاد کرنا ہے، افغانستان کے بچوں کو بچانا ہے جو ابھی تک نمازی نہیں ہو سکی، جس سے آج تک ہم نماز کی پابندی نہیں کرا سکے. وہ قوم دین کا بول بالا کرے گی. اب تو شرم آتی ہے کہتے ہوئے کہ نماز پڑھا کرو.
شرم آتی ہے یہ لفظ ادا کرتے کہ ہماری ساری زندگیاں گزر گئیں، ہم ایک نماز نہیں پڑھوا سکے۔ ایک بات اور یاد رکھنا، جو مجھ سے زیادہ پیار کرنے والے لوگ ہیں، میرے قریب رہنے والے، اگر میں نے کسی سے نماز کا پوچھنا چھوڑ دیا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں سخت اس شخص سے بیزار ہو گیا ہوں، اب میں پوچھتا ہی نہیں اس سے۔ کتنا کو بندہ پوچھے، جب بہت سارے کام کوئی بندہ چھوڑ جاتا ہے نا، وہ حضرت رومی فرمایا کرتے تھے جب تیرا کوئی محبوب تجھ پہ غصہ کرنا چھوڑ جائے تو پھر سمجھ لینا تیرا اس کا تعلق کمزور ہو گیا۔ جب وہ تیرے اوپر جتنا زیادہ جلال کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کا تجھ سے پیار اتنا ہی زیادہ ہے، اور جس دن وہ کہہ جائے نا نہیں اس نے نہیں سمجھنا، وہ چپ کر جائے، تو اس دن سمجھ لے کہ تو ناکام ہو گیا، تو محبت میں ہار گیا، خدا را۔ نماز تو حسن ہے دین کا۔ تو کیسے سویا رہتا ہے جب اذان ہو جاتی ہے؟ تجھے کیسے خیال نہیں آتا جب تجھے مسجد، تو بتا تو صحیح، اللہ کی دھرتی پہ رہ کے، اس کے آسمان کے نیچے اس کی روٹی کھا کے، پھر وہ جب سزا دیتا ہے نا تو پھر کروڑوں روپیہ دراز میں پڑا ہوتا ہے، پر مالک کہتا ہے بس سوائے دوائی کے کوئی شے نہیں تجھے کھانے دوں گا، کھا کے دکھا، کر جرت، کر ہمت۔ اس وقت خیال آتا ہے پھر لوگ اللہ تعالیٰ معاف کرے ہسپتال کے بیڈ پہ نجتے باندھ کے لیٹے ہوئے، کیا مطلب ہوا؟ جب تیرے پاس موقع تھا، جب تیرے پاس وقت تھا، تب تو نے کیوں نہیں پڑھی؟ بے نمازی اتنا بڑا ظالم ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری نعمتیں کھاتا جاتا ہے، ہڑپ کرتا جاتا ہے، اور اس کے حکم کی پیروی نہیں کرتا۔ اس زیادتی سے باہر نکلے، اور نماز میں ملتا کیا ہے؟ میرے رسول کریم سید عالم کے غلاموں، حضرت مولا علی شیر خدا کو تیر لگ گئے ایک جنگ میں، اور تیر پیوست ہو گئے وجود کے اندر۔ حکیموں کو بلایا گیا نکالنے، انہوں نے کہا علی یہ اتنے سخت لگ گئے ہیں کہ آپ کو درخت سے باندھیں گے پھر کھینچیں گے، اب تو زمانہ ہے نا انجیکشن ہو جاتا ہے، بے ہوش کر لیتے ہیں۔ کہا آپ تڑپیں گے، کیا قربان جائیں۔ اب وہ جو حضرت علی کا نام لے کے بھنگ چرس پی کے اللہ اللہ کو، ان کو ہوش ہی کوئی نہیں نماز کی۔ حضرت علی سے کہا کہ آپ کو باندھیں گے درخت کے ساتھ پھر کھینچیں گے ورنہ نکلیں گے نہیں۔ تو مولا علی فرمانے لگے ضرورت ہی کوئی نہیں، جب میں اللہ اکبر کہہ کے نماز کی نیت باندھوں سارے تیر نکال دینا، مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا، مجھے خبر ہی نہیں ہوگی، میرا اپنے رب سے رشتہ جڑ جائے گا۔ اور اتنی حسین نماز، سب لوگوں نے بڑی نماز پڑھی، سب لوگوں نے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ فرمایا کرتے تھے مصلی پہ جو رنگ میں نے علی کا دیکھا ہے وہ میں نے کسی کا نہیں دیکھا، مصلی پہ جو رنگ میں نے دیکھا ہے وہ شیر خدا کے علاوہ میں نے کسی کا دیکھا۔ وہ بڑی بات ہے بھائی، عبادات کا جو انداز ہے نا صحابہ کا، وہ جب شاہ ایران کے خلاف صحابہ لڑ رہے تھے نا، تو ایران سپر پاور تھا اس زمانے میں، تو حضرت سعد بن ابی وقاص لشکر لے کے گئے، تو اس نے جاسوس بھیجے، کا پتہ تو کرو مسلمانوں کی حیثیت ہے کیا، دن کو کہاں ہوتے ہیں، رات کو کہاں ہوتے ہیں، اور انداز کیا ہے، کھاتے پیتے کیا ہیں، ہر جگہ فاتح ہی ہیں۔ تو جاسوس نے واپس آ کے کہا صاحب کچھ بھی نہیں کھاتے، کھجورے کھاتے ہیں، ستو پیتے ہیں، بس ایک کمال ہم نے دیکھا ہے کہ جب رات مصلی پہ بیٹھتے ہیں تو پھر دنیا سے کٹ جاتے ہیں، پھر دنیا سے ان کا کوئی تعلق نہیں رہتا۔ او بھائی عبادت تو زندگی کا حسن ہے۔ ایک مثال مجھے بڑی پیاری لگتی ہے بزرگوں کی، سنا دیتا ہوں۔ بزرگ کہا کرتے تھے کہ جس مقصد کے لیے جس چیز کو بنایا جائے، جب وہ مقصد پورا نہیں نہ کرتی تو پھر اس چیز کو رکھا نہیں جاتا۔ سگے چچا کی بیٹی سے لوگ نکاح کریں نا، سگے چچا کی بیٹی سے، لیکن اگر اس کے ہاں اولاد نہ ہو تو نہ دادا یاد رہتا ہے نہ دادی، اور نہ لوگوں کو چاچا یاد رہتا ہے اور نہ چچی، پھر سارا خاندان بیٹھ کے فیصلہ کرتا ہے کہ بیٹے کی دوسری شادی کرنی ہے۔ وہ کہتے ہیں جس مقصد کے لیے بہو لائے تھے وہ مقصد ہمارا پورا، اب کیا اس کو ظالم کہو گے؟ کسی سے بھی بات کی جائے گی نا دوسری شادی کرنی ہے تو کہے گا حق ہے، صحیح کہہ رہا ہوں، کوئی بندہ ناراض تو نہیں نا اس میں، کہے گا جی 12 سال ہو گئے شادی کو، بچی بچہ کوئی نہیں، حق ہے کر لے، حالانکہ ویسے بھی جائز ہے۔ لیکن یہ اس طرح کا معاملہ ہے کہ لوگ کہیں گے جی بس ایک کرے، کوئی عرض نہیں۔ پنکھا میں نے منگایا مسجد کے لیے، مسجد کے اندر لگانا تھا، پاک جگہ تھی، پنکھا چلا ہی نہیں، لگا رہنے دے مسجد میں، جس مقصد کے لیے بلایا تھا اس نے حل ہی نہیں کیا۔ اب اس کو اتاریں گے، پھینکیں گے، کباڑیے کے پاس جائے گا۔ وہی گاڑی ہوتی ہے جس گاڑی کو لوگ صاف کرتے ہیں اور گاڑی کے اوپر کپڑا ڈالتے ہیں،
لیکن وہی گاڑی جب خراب ہو جاتی ہے، کام کی نہیں رہتی، تو پھر لوگ چھوڑ آتے ہیں، کہتے ہیں اسے بیچ دینا جتنے کی بھی بکی۔ اس لیے کہ جس مقصد کے لیے چیز ہوتی ہے مقصد پورا نہ کرے تو پھر اس کا مالک اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسان اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے، اور جب تو عبادت ہی نہ کرے، پیدا کس لیے کیا؟ پیسے کمانے کے لیے، دکان لمبی بڑی چوڑی خریدنے کے لیے، اس لیے پیدا کیا کہ تو مارکیٹوں کا مالک ہو، اس لیے پیدا کیا کہ تو جو تیرے مکان کے پیچھے مکان ہے وہ بھی تو خریدے، اس لیے پیدا کیا کہ پھر اس کے پیچھے جتنے مربع زمین ہے ساری تیری ہو، اس لیے تجھے پیدا کیا کہ ہر بینک میں تیرا اکاؤنٹ ہو، تو وزیر بنے مشیر بنے، اس لیے تجھے پیدا کیا۔ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ، فرمایا میں نے تمہیں اپنی، اور اگر تو عبادت نہیں کرے گا تو میں تو پہلے ہی بے نیاز ہوں۔ وہ کہتا ہے میں تو پہلے ہی اللہ الصمد ہوں، تو ٹھیک ہے تو نے نہیں عبادت کی تو جہنم بھی بنی ہوئی ہے۔ پھر کو بندہ کہ یہ رحمت الہی کے خلاف ہے، تو میں پوچھتا ہوں تیرے اندر رحمت کہاں گئی جب تو گاڑی چھوڑ آیا تھا؟ تیرے اندر رحمت کہاں گئی جب تو نے پنکھا پھینکا تھا؟ تیرے اندر رحمت کہاں گئی جب سگے چچا کی بیٹی تیرے گھر تھی اور تو نے دوسرا نکاح کر لیا تھا؟ تو جب تیری اپنی باری آتی ہے تو 8 سال پرانی اینٹیں تیرے گھر میں لگی ہوئی تھی، لیکن تو نے کہا کام نہیں دیتی ہوں کھیڑ پھینکو، تیرا اپنے لیے ذہن اور ہے، اور جب باری آتی ہے ذات خدا بندی کی تو کہتا بڑا کریم ہے معاف کر دے گا، ذرا تو اپنا بھی تو خیال کرنا، اپنی طرف بھی تو ذرا توجہ کرنا۔ میں نے ایک صاحب سے کہا کہ زکوٰۃ پوری دیں، کہتے ہیں میں بس دے دیتا ہوں اللہ قبول کرنے والا ہے۔ تو میں نے کہا آپ کو گاہک اگر آدھے پیسے دے دے تو قبول کر لیتے ہو؟ بلکہ بڑا جاننے والا بھی ہو تو اس کو کہتے ہیں بھائی یہ میرا کاروبار ہے، تو گھر آنا کھانا کھلائیں گے چائے پلائیں گے۔ عبادت حسن ہے، عبادت اصل ہے، عبادت روح ہے، عبادت ایمان ہے، عبادت تیقن ہے، عبادت سے ہی تو وہ ملتا ہے، عبادت سے ہی تو وہ دکھائی دیتا ہے، عبادت سے ہی تو اس کا نور۔ کسی نے ایک دفعہ حضرت علی سے پوچھا رب کو دیکھا؟ فرمانے لگے میں جب ایک سجدہ کرتا ہوں تو اتنی دیر تک دوسرا کرتا ہی نہیں جب تک اپنے رب کے جلوے نہیں دیکھ لیتا۔ عبادت ہی نہیں کرتے لوگ، خیال ہی نہیں ہمیں آتا۔ اتنی تقریریں سنی ہم نے نماز پر، اور وہ بہت بڑا ظالم ہے وہ باپ جس کے بچے نماز نہیں پڑھتے، وہ کبھی نہ سمجھے کہ میں کوئی سیاڑا بندہ ہوں، بالکل سمجھدار نہیں، نکال بار کیوں نہیں کرتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں ایک شخص نے آ کے شکایت کی کہ یا رسول اللہ میرا اونٹ ہے مجھے بیٹھنے نہیں دیتا، گرا دیتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ سے پوچھا کہ تیرا مالک ہے تو بیٹھنے کیوں نہیں دیتا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ یہ عشاء کی نماز نہیں پڑھتا، تو مجھے ڈر آتا ہے کہیں میرے اوپر بیٹھا ہو تو اس پر عذاب نہ نازل ہو جائے، آپ اسے کہیں اپنی نماز صحیح کرے، کہیں اس کی وجہ سے میں بھی۔ تو اگر اونٹ ڈرتا ہے تو ابا کیوں نہیں ڈرتا کہ بچے کی وجہ سے عذاب نہ نازل ہو جائے؟ وہ شوہر کیوں نہیں ڈرتا جس کی بیوی نہیں پڑتی؟ وہ لوگ کیوں نہیں توجہ کرتے؟ خیال ہی کوئی نہیں۔ اللہ بڑا کریم ہے، تو پہلے اپنا کرم بتا لا۔ بھائی بچہ اگر 50,000 کا نقصان کرے تو ابا کہے نکل تو، تیرا اب دکان پہ کوئی کام نہیں، تجھے تباہی کے لیے یہاں بٹھایا ہے، اور دین وہ سارا اجاڑ دے، تباہی ساری کر دے، اور ظالم باپ یہ کہے کہ منڈا کھنڈا ہے، جوانی میں بچے کاری جاتے ہیں، اتنا بڑا ظالم تو، تیرے نقصان کی بات آئی تو تو نے نکال بار کیا اور اس نے سارا دین تباہ کر دیا، اور تو نے کہا یہ عمر ہے؟ میں خیال ہی نہیں آتا ہم لوگوں کو، بہرحال بات دور نہ چلی جائے۔